آپ دیکھیں گے بظاہر ابھی آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن نیکی کی بہت بڑی پاور ہے، ان قریب آپ دیکھیں گا یہ۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، سارے لوگ کہتے ہیں پاکستان کچھ نہیں ہے، پاکستان کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پاکستان سے صرف ایک مومن چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی خلافت اس کے ہاتھ میں سنبھال سکتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں نا، جنگ لگی ہوئی ہے نا روس اور یوکرین کی، یس سر، آپ نیک بن جائیں، اللہ آپ کو اتنی پاور دے گا۔ آپ وہ کیا نام ہے اس کا، روس کا جو صدر ہے پیوٹن، آپ اس کو فون کریں، آپ اسے کہیں بند کرو حملہ، کیا تم نے تماشا لگایا ہوا ہے، وہ کہے گا سوری سر، بند کر دے گا۔ اللہ آپ کو یہ پاور دے سکتا ہے۔ لیکن سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے بڑے احترام سے ان کا ذکر کیا ہے کہ اے نبی آپ انہیں بتائیں کہ ذوالقرنین وہ تھے جن کو ہم نے حکومت دی ہوئی تھی، اور ہم نے ان کو کہا ہوا تھا کہ تم جو چاہے کرو۔ تو جناب ذوالقرنین نے آگے سے کہا تھا پروردگار جو ظلم کرے گا اس کے ساتھ میں سختی سے پیش آؤں گا، اور جو نیک عمل کرے گا اس کے ساتھ میں نرمی سے پیش آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خلافت دی تھی، ان کو بھی حکومت دی تھی، وہ نبی نہیں تھے۔ حضرت لقمان کا آپ نے نام سنا ہے؟ وہ ڈکلیئرڈ نبی نہیں تھے، لیکن پورے قرآن میں چیپٹر ہے لقمان جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے احترام سے ان کا ذکر کیا، اور رسول اللہ نے بڑے احترام سے ان کی شخصیت صحابہ کو پڑھائی، تو میری وجہ سے رکھے۔ تو آپ کی لائف میں سب سے زیادہ اگر آپ امپورٹنٹ اللہ کو رکھیں گے نا، تو آٹومیٹکلی آپ اللہ کی بات کو مانیں گے اور آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ کرے گی۔ اور ایک میری بات یاد رکھیے گا، میں آج آپ کی چیز کلیئر کر دوں، شرک کیا ہے؟ شرک آپ کے اندر گناہ کا جذبہ پیدا کرتا ہے، یہ میری بات یاد رکھیے۔ اگر آپ کے اندر کبھی بھی گناہ کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو اٹ از 100% ٹیسٹ کہ آپ شرک کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو یہ 100% شور ہے کہ آپ توحید پہ چل رہے ہیں۔ ابھی میں پچھلے دنوں سورہ ابراہیم سن رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ جہنم میں جائیں گے نا تو یہ شیطان کو سارے برا بلا کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ شیطان بھی ان کے ساتھ جہنم میں ہی ہوگا۔ تو شیطان آگے سے کہے گا کہ یار مجھے برا بلا نہ کہو، میں نے تو تمہیں ایک رستہ دکھایا تھا، تم نے خود مجھے خدا کا شریک ٹھہرایا تھا۔ کیا بول رہا ہے وہ؟ تم نے خود مجھے خدا کا شریک ٹھہرایا تھا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ پاک کو چھوڑ کے شیطان کی بات سن رہے ہیں، رامش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی تو پڑھ سکتا ہے نا، لیکن اگر رامش پھر جان بوجھ کے مجھ سے نفرت کرے اور اس نفرت کی آگ میں اتنا آگے نکل جائے کہ وہ میرے ساتھ فزیکل ہو جائے، یا مجھے گالیاں دینا شروع کر دے، یا میرے بارے میں غیبت کرنا شروع کر دے، تو اس نے انٹینشنلی شیطان کی بات مانی ہے، اور اس نے شیطان کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے۔ آپ ایک منٹ کے لیے دیکھ لیں اپنے گربان میں جھانک کے، کیا ہمارے اندر اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پلیز آپ توبہ کریں اور صرف اللہ کی بات مانیں، کیونکہ توحید آپ کو 100% پیورٹی کی طرف لے کے جائے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ دوسری بات، آپ کے بیچ میں نے بہت کمپیٹنٹ بچے دیکھے ہیں،